پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی عطا کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم۔ یہ کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب ہے معطی عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم تقسیم کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جل وعلا کے خزانوں میں جو سب سے بڑا حسن ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ ہے سب سے بڑا حسن، اللہ کے خزانے میں چہرہ مصطفیٰ ہے۔ تمام انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کمالوں سے، معجزات سے، خوبیوں سے اور صفات سے نوازا، لیکن تمام خوبیاں جن انبیاء کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ عطا کی، اکیلے جناب محمد مصطفیٰ کو رب تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں اور ساری صفتیں عطا کر کے سارے نبیوں کا سلطان بنا دیا۔ تو احباب ذی وقار، جس کو رب تعالیٰ جل وعلا نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہوں، جس کو رب تعالیٰ جل وعلا نے قیامت کے دن ہمارا مسئول بنایا ہو۔ مسئول کا کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا، کچھ ساجے باجے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یہ جو لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ میں نے کہا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سے تو وہاں پہ پوچھا تو کیا، تمہاری طرف قیامت کے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، لیکن جب باری آئے گی محمد عربی کے گناہگار، سیاہکار اور بدکار غلاموں کی، تو رب تعالیٰ جل وعلا اپنے حبیب سے فرمائے گا کہ تیرے یہ امتی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، عیبی ہیں، ویلی ہیں، لیکن اے حبیب آج تو ان کے بارے میں جس طرح مجھے کہے گا میں اسی طرح ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے آقا و مولا سے۔ اور آج کے اس دور باطل میں، اس پرفتن دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کا میلاد منانا آج کے دور میں دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد، وہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، اللہ نے جتنی توفیق دی ہو تم اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، منوں کے حساب سے کیا ہوا
جی 12 سال بعد رب تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو کیا کر رہے ہو؟ 12 سال بعد رب نے بیٹا دیا اور جی میں نے تو کتنے من مٹھائی تقسیم کر دی، کس وجہ سے کی؟ کہ رب تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا۔ ہم کہتے ہیں کہ 12 سال بعد اگر اللہ تیری گود ہری کرے اور تجھے بیٹا عطا کرے تو تو منوں کے حساب سے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تیری مراد پوری کی۔ ذرا یہ بھی تو سوچ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت نہیں ہے بلکہ ساری نعمتوں کی اصل ہے، ساری نعمتوں کی جان ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت کو ہمارے اندر بھیجا تو ہم غیرت مند امتی ہوتے ہوئے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ رب نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، ہم اس کی خوشیاں قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اگر تمہیں کوئی نعمت ملے، اگر تمہیں رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو تو اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو، اس کی خوبی بیان کیا کرو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا نعمت ہے تو آمنہ کا لال جو ساری کائنات کیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، وہ نعمت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صرف نعمت نہیں بلکہ نعمتوں کی جان ہے تو تمہیں حضور کے ولادت کی خوشی منانی پڑے گی۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی، اور میلاد ہے کیا؟ تو جی میلاد ثابت کرو، یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و قارب کا ذکر، حضور کی برادری کا ذکر، حضور کے رشتہ داروں کا ذکر، حضور کے قربت والوں کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، حضور کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، کردار کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کا ذکر اور آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور یہی رب تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا میں محمد عربی کا نام لے رہا ہے وہ ہر وقت میرے حبیب کی شان بیان کرتا رہا کرے۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ مل کے پڑھ لیں، تو شاہ خوباں 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 تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ مل سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ مل سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو جان جانا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان مانتے ہیں، سارے جہانوں کی جان مانتے ہیں، وہ مل کے میرے ساتھ کہیں گے، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو احباب ذی وقار، یہ غیرت مند مسلمان، غیرت مند امتی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھو اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اگر ہم ثابت کریں کہ 12 ربیع الاول کو ہے تو پھر کہیں گے یہ جلوس نکالنا، یہ جھنڈے لگانا۔ حضرت سیدہ آمنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ میں نے ایک نوری مخلوق کو دیکھا، اس کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ وہ نوری مخلوق کون سی تھی؟ بعد میں جوانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے میری ولادت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو 3 جھنڈے دے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں
ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جبریل تھے جن کو رب تعالی جل وعلا نے میری ولادت کی خوشی میں یہ 3 جھنڈے دے کے بھیجے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں، جھنڈیوں پہ اعتراض کرنے والوں، لائٹوں پہ اعتراض کرنے والوں اور کچھ ہوش کے نہ ہوں لو، اگر رب تعالی جل وعلا اپنے حبیب کی ولادت کی خوشی میں جبریل سے جھنڈے لگوا سکتا ہے تو ہم سنی بھی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس خوشی میں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ کس خوشی میں جبریل امین کو جھنڈے دے کے بھیجے جا رہے ہیں؟ تو ایک ہی آواز آئی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جنہیں خوشی ہے میرے ساتھ پڑھیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کہیں معصوم بچیاں تھیں اور وہ دف بجاتی تھیں اور کرتی کیا تھی؟ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مل کے پڑھ لیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے حجرے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 قد آور لمبی لمبی عورتیں جن کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، بڑی حسین و جمیل عورتیں میرے حجرے میں داخل ہوئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا کہ میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، دوسری نے کہا کہ میں حضرت آسیہ ہوں۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان بیویوں نے کہا کہ اے آمنہ، رب تعالی جل وعلا تیرے گھر میں سارے نبیوں کے امام کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے رب تعالی نے جنت سے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو، یہ چراغاں کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا سیدہ آمنہ سے پوچھو۔ حضرت سیدہ آمنہ مکے میں ہے اور اپنے حجرے کے اندر ہے اور حجرے کے کمرے میں ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میرے فرزند ارجمند جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ اما جی جو نور خارج ہوا اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ در کے در و دیوار دیکھے یا سامنے پہاڑ دیکھے؟ فرمایا نہیں نہیں، وہ جو نور مصطفیٰ مجھ سے خارج ہوا اس سے صرف در کے در و دیوار نہیں بلکہ میں نے مکے میں رہ کے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ تو نور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت، اور رب تعالی جل وعلا نے شرقاً غرباً جھنڈے لگائے۔ کعبے کی چھت پہ جھنڈا جبریل سے لگوایا اور مشرق و مغرب میں جھنڈا لگایا، اور جہاں کہیں بھی جھنڈا ہو وہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سلطنت فلاں بادشاہ کی ہے۔ تو محمد عربی کی ولادت پہ رب تعالی نے مشرق میں مغرب میں کعبے کی چھت پہ جھنڈے لگوا کے یہ بتا دیا کہ مشرق بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے، مغرب بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے، کعبہ بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے، زمین بھی میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے، آسمان پہ بھی میرے مصطفیٰ کی بادشاہت ہے۔
اور یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے کہ ہمیں عقیدت سے کہہ دیا آسمان پہ بھی بادشاہت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے وہ آسمان پہ بادشاہت ہے, وہ اللہ کی بادشاہت ہے. اور میں نے کہا اللہ کی بادشاہت ہے, اس کی بادشاہت ہے, تبھی تو اس نے رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کو ساری بادشاہیاں سونپی ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو کہ آسمان پہ کیسی بادشاہی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھ لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوئے, مجھے رب تعالیٰ جل وعلا نے 4 وزیر عطا کیے. ابو بکر اور عمر زمین پہ میرے وزیر ہیں اور آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ جہاں جہاں پہ وزارت ہوگی وہاں وہاں پہ بادشاہت ہوگی. آسمان پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہت ہے, زمین پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہت ہے, اور رب تعالیٰ نے آپ کو ساری سلطنتوں کا مالک بنا کے بھیجا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم کیوں نہ مصطفیٰ علیہ السلام کا جشن منائیں؟ اگر تمہیں اعتراض ہے کہ 12 کو نہیں منانا تو جو تاریخ تمہارے ذہن میں ہے حضور کی ولادت کی اس کو منا لو. اگر تم کہتے ہو کہ چراغاں نہیں کرنا, دیکھیں بات سمجھنے کی ہے بھئی, تم کہتے ہو چراغاں ثابت نہیں, لائٹنگ ثابت نہیں, تو چلو ٹھیک ہے نہ کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس کو ایمان بھی نہیں کہتے کہ جو لائٹنگ نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر تم لائٹنگ بھی نہیں کرتے, چلو مسجدوں کے بجلی کے بل اس مہینے میں ادا کر دیا کرو. کوئی ایک بندہ اللہ کا نام لیوا اٹھے, ان میں سے کہہ رہا ہوں, آپ تو کرتے ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ اگر تم لائٹنگ کے اتنے خلاف ہو تو اس مہینے میں اس طرح میلاد منا لیا کرو کہ یار فلاں مسجد کی بجلی کا بل اس مہینے میں دوں گا, فلاں مسجد کی بجلی کا بل میں دوں گا, اس طرح کر لیا کرو. اگر تمہیں دیگیں تقسیم کرنے سے پرابلم ہے تو حضور کا میلاد اس طرح کر لیا کرو کہ 2 4 5 10 دیگیں پکا کے یتیم خانے میں جا کے تقسیم کر دیا کرو. اور ہمیں کہتے ہو جب بھی عید میلاد نبی کا مہینہ آتا ہے, کسی کے گھر پہ چھتوں پہ لائٹنگ دیکھتے ہو, عمارات پہ لائٹنگ دیکھتے ہو تو کہتے ہو, ویڈیو بناتے ہو 2.5 لاکھ والے موبائل سے, اور کہتے ہو کہ یہ پیسے اگر یتیم بچی کی شادی میں لگ جاتے, اگر کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا. اور میں نے اپنے گھر میں 2,500 کی لائٹنگ کی ہے, 3,000 کی لائٹنگ کی ہے. 3,000 میں کسی یتیم بچی کی شادی ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو مصطفیٰ کریم کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں, دیگیں پکاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں, بیواؤں کا خیال بھی وہی رکھتے ہیں, یتیم بچیوں کا خیال بھی وہی رکھتے ہیں. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور یہ سب کس لیے ہے؟ یہ چراغاں کس لیے ہے؟ یہ رونق بزم ہستی میں کس لیے ہے؟ یہ ہر طرف جل تھل کس لیے ہے؟ یہ نور کی برسات کس لیے ہے؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. آخری بار مل کے پڑھ لیں, خوشی ہے کے لال کے تشریف لانے کی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.